ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہیں، اللہ کا کلام بھی بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام عزت والا ہے، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بلند و بالا ہے، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ 22ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 22ویں پارے میں سورۃ احزاب کا ایک حصہ ہے اور سورۃ سبا، سورۃ فاطر اور ابتدائی حصہ سورۃ یاسین کا بھی ہے۔ جہاں تک سورۃ احزاب کا تعلق ہے تو جو حصہ اس میں سورۃ احزاب کا بیان کیا گیا اس میں جو چند باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو 7 قسم کی ہدایات دی گئیں اور ان کو احکام بتلائے گئے۔ وقرن فی بیوتکن یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ نزاکت کے ساتھ بات نہ کریں، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زیب و زینت کو اختیار نہ کریں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ کی پابندی کریں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، قرآنی آیات اور احادیث کا مذاکرہ کرتے رہیں جو پہلے رکوع میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ بتایا، یہ ساری ہدایات ان کو دے گی۔ مسلمانوں کی 10 صفات بھی بتلائیں گی، وہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ صفات بتلائی گئیں کہ مومن مرد اور مومن خواتین ان کی یہ صفات ہیں اور یہ صفات ان کو آگے لے کے جاتی ہیں۔ ساتھ میں زید بن حارثہ کا جو نکاح کا نباہ نہیں ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعد میں ان کے زینب کے ساتھ رضی اللہ عنہا کے ساتھ وہ ہوا، نکاح ہوا، اس کی تفصیل بھی بتلا دی گئی کہ ادعیائہم، جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، ان کی اس رسم کو توڑنا مطلوب اور مقصود تھا، اس کی بھی تفصیل اللہ پاک نے یہاں پہ بیان کی۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود السلام کا حکم بتلایا گیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام، احترام، سلام پیش کرتے ہیں، تو تم لوگ بھی کیا کرو۔ اس کے بعد سورۃ سبا ہے۔ سورۃ سبا میں 2 باتیں، ایک یہ ہے کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ ان کا وہ بکریوں والا واقعہ، زراعت والا واقعہ، اور سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے ایک سلطنت دی اس کا واقعات بیان ہوئے۔ ساتھ میں سورۃ سبا میں جو قوم سبا تھی ان کے غرور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑا۔ ان کے غرور کو کیسے توڑا کہ ان کے دائیں بائیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ بڑی نشانی اور عبرت تھی کہ دائیں بائیں کے جو ان کے کھیت تھے، زراعت تھی، وہ بھلی تھی، وہ خوشحال تھی اور لہلہاتی تھی اور زراعت اور خضراء تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے احکام کی پاسداری نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غرور کو توڑ کر ان کی زراعت کے ہونے کے باوجود ان کو ذلیل کر کے دکھایا۔ پھر سورۃ فاطر ہے۔ سورۃ فاطر میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، مسلمانوں کے 3 گروہ بتلائے گئے ہیں اور بتلایا گیا اس کے آخر میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ان کے احکام بتلائے گئے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی، کہ کس طرح سے ان کو دھکیلا جائے گا اور کس طرح سے پکڑ کے ان کو ان کے جو مومنین، ان کے جو مخلصین ہوں گے ان کا علیحدہ بتلایا گیا، منافقین کا علیحدہ بتلایا گیا، اور جو بالکل ایمان کی طرف آنے والے نہیں ہیں بلکہ ظاہری طور پر دکھلانے والے ہیں ان کا علیحدہ طور پہ بتلایا گیا۔ سورۃ فاطر میں 2 باتیں ہیں، ایک توحید کے دلائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پہلو سے اپنی قدرت کو بیان کیا، اس میں واللہ الذی ارسل الریاح یہ بیان ہوا، واللہ خلقکم من تراب الم تر ان اللہ، اور وما یستوی البحران، اور پھر یہ ہے کہ ان یشاء یذہبکم، اور وما یستوی الاحیاء، یہ اپنی اضداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور دوسری جو قدرت کے مختلف پہلو ہیں توحید کے تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کے 3 گروہ بھی بیان ہوئے جس میں اللہ پاک ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہگار ہیں
ایک متوسط درمیانی ہے، ایک سابقٌ بالخیرات نیکی میں آگے بڑھنے لیکن باذن اللہ ہے، اور ذالک هو الفضل الکبیر، اگر کوئی نیکی کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ کا فضل ہوگا تو کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا۔